السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد وبعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ونضع الموازین القسط لیوم القیامة فلا تظلم نفس شیئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين۔ معزز سامعین کرام، دینی اور اسلامی بھائیوں، آج کی اس بزم سعید میں امور آخرت میں سے ایک اہم امر میزان سے متعلق مجھے گفتگو کرنی ہے کہ وہ کون سے اعمال ہیں کہ جن کی بنیاد پر انسان بروز قیامت اپنے اعمال کو وزنی بنا سکتا ہے۔ جس طرح ایک شخص کا، ایک مومن بندے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل ایمان اور پختہ یقین ہوتا ہے، اسی طرح آخرت کے دن پر بھی اس کا ایمان ہوتا ہے، آخرت کی زندگی پر بھی اس کا یقین ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ اہل ایمان آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ انسان کی موت کے ساتھ ہی اس کے سفر آخرت کا آغاز ہو جاتا ہے۔ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے۔ تو آخرت پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس آخرت پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ ان تمام امور پر ایمان رکھے جن کا تعلق مرنے کی بعد کی زندگی سے، اور جن کی بابت اللہ نے اپنے رسولوں کو خبر دی، جیسے قبر کی آزمائش، اس کے اندر ہونے والا عذاب، مردے کو پہنچنے والی راحت، پھر قیامت کے دن کی ہولناکیاں، حشر و نشر، پل صراط، میزان، حساب و کتاب، جزا و سزا، نام اعمال کی تقسیم، حوض کوثر، جنت و جہنم، رویت باری وغیرہ، ان تمام باتوں پر ایمان لائے بغیر، ان تمام باتوں کو دل و زبان سے مانے بغیر کوئی شخص حقیقی مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وتؤمن بالجنة والنار والمیزان وتؤمن بالبعث بعد الموت وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ ایمان اس بات کا نام ہے کہ تم اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ایمان لے۔ وَتُؤْمِنَ بِالْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَالْمِيزَانِ، ایمان اس بات کا بھی نام ہے کہ تم جنت و جہنم اور میزان پر بھی یقین رکھو۔ وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ اٹھائے جانے پر بھی تمہارا یقین ہونا چاہیے۔ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، اور تقدیر کے خیر و شر پر بھی تمہارا ایمان اور یقین ہونا چاہیے۔ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن اپنے ہاں ہر نیکوکاروں کی نیکیوں اور بروں کی برائیوں کو میزان میں تولے گا، اور اسی میزان کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ آدمی کے لیے جنت و جہنم اور کامیابی اور ناکامی کے فیصلے کرے گا۔
میزان میں جس کے اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا، جس کی نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا، وہ فلاح یاب و بامراد، اور جس کی اعمال کا پلڑا یا جس کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، جس کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، تو وہ خائب و خاسر ہو جائے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ اعراف میں ارشاد فرمایا والوزن یومئذ الحق، والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون۔ اس دن اعمال کا تولا جانا برحق ہے۔ فمن ثقلت موازینہ، تو جس کے اعمال کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، فاولئک هم المفلحون، تو وہی لوگ کامیابی پانے والے ہیں۔ ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم، اور جن کے اعمال کا پلڑا ہلکا ہوگا، اوپر اٹھ جائے گا، فاولئک الذین خسروا انفسهم، یہی لوگ حقیقی معنی میں نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اور یہ کیوں ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اس لیے ہوگا کہ وہ ہماری آیتوں کے ساتھ زیادتی کرتے تھے، بما كانوا بآیاتنا یظلمون۔ اسی کے ہم معنی ایک دوسری آیت سورہ مؤمنون کے اندر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون۔ اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے انہی دونوں آیتوں پر ان کے عقیدے کا مدار ہے۔ میزان کے تعلق سے وہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن نیکوکاروں کی نیکیوں کو بھی اور بروں کی برائیوں کو بھی تولا جائے گا، مومنوں کو بھی تولا جائے گا اور کافروں کو بھی تولا جائے گا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فی جہنم خالدون، وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اپنے ظلم و زیادتی، کفر و معصیت، اعراض و انحراف کی بنیاد پر۔ بعض لوگ اعتراض کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اعمال تو بظاہر کوئی ٹھوس ہے اور دکھنے والی چیز تو ہے نہیں، تو میزان میں اس کا وزن کیسے ممکن ہے؟ آج کے سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں اس کا جواب بڑا آسان ہے۔ تیز رفتار ہواؤں کو مشین کے ذریعے سے معلوم کر لیا جاتا ہے کہ اتنے میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہے۔ سردی اور گرمی کے موسم کے بارے میں بڑی آسانی سے معلوم کر لیا جاتا ہے کہ اتنی ڈگری سینٹی گریڈ تک جا پہنچا۔ آپ اسی طرح گاڑی کی مثال لیجئے، جس کو ہم استعمال کرتے ہیں، گاڑیوں کے ٹائر کے ٹیوب میں ہوا چیک کرانے کا آلہ ہوتا ہے۔ وہ کیسے اندازہ کر لیتا ہے کہ ہوا کی اتنی مقدار ہونی چاہیے، جبکہ ہوا تو بظاہر کوئی دکھنے والی شے ہے نہیں۔ بخار کا معاملہ ہے، بخار کو مشین کے ذریعے سے ناپ لیا جاتا ہے، اندازہ کر لیا جاتا ہے۔ تو وہ ذات، وہ پاک پروردگار، وہ رب جس نے ہمیں پیدا کیا اور ان تمام سائنسی ایجادات کو اس نے پیدا کیا، ٹیکنالوجی جو ہے ہمارے سامنے ہے، اس کا خالق ہے، ان کے پیدا کرنے والوں کا خالق ہے، جو ہر چیز پر قادر ہے، جو قدیر ہے، اور جو قیامت کے دن موت کو، جس آج تک انسان نے موت نہیں دیکھی اپنی آنکھوں سے، جس موت کو جو پاک پروردگار میڈھے کی شکل دے سکتا ہے، دمبے کی شکل دے سکتا ہے، وہ پاک پروردگار بھلا بتلائیے ہمارے اعمال کو کیسے نہیں تول سکتا۔ اسی لیے بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قیامت کے دن میزان میں اعمال کے وزن کا جو طریقہ ہوگا وہ 3 قسم کا ہوگا۔ پہلی رائے تو یہ ہے مفسرین کی کہ اللہ رب العالمین بندوں کے اعمال کو جسم میں تحویل کر دے گا۔ اللہ رب العالمین اعمال کو جسم کی شکل دے دے گا، جسم کی شکل دے دے گا۔ دوسری رائے مفسرین کی یہ ہے کہ اس دن اللہ رب العالمین بندوں کے وہ تمام صحائف، وہ رجسٹر جن میں ان کی دنیا کی ساری کارگزاریاں نقل ہیں، اللہ رب العالمین ان صحائف اور رجسٹروں کو میزان میں رکھ کر تولے گا۔ تیسری رائے مفسرین کی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس دن مجسم انسان کو تولے گا،
مکمل انسان کو اس دن انسان کو تولا جائے گا. مومن ہوگا تو وہ تولا جائے گا, کافر ہوگا وہ تولا جائے گا. اسی لیے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان تینوں باتوں کا امکان ہے, یہ تینوں باتیں صحیح ہو سکتی ہیں. ممکن ہے کبھی اعمال کو تولا جائے, کبھی صاحب اعمال کو تولا جائے, اور کبھی صحائف کو تولا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ انبیاء میں ارشاد فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ. اور ہم قیامت کے دن عدل و انصاف کی ترازویں قائم کریں گے, تو جس کے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ اس دن ذرہ برابر بھی کسی کی حق تلفی نہ کی جائے گی, کسی کے اوپر ظلم نہ کیا جائے گا. وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ, اگر رائی کے دانے کے برابر بھی عمل ہوگا تو ہم اسے سامنے لے آئیں گے. وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ, اور ہم حساب لینے کے لیے کافی ہیں. سورہ القاریہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. کہ جس کے نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے, فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ, جس کے اعمال کے پلڑے جھک جائیں گے, فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں جنت کو عیشۃ الراضیہ سے تعبیر کیا ہے, اپنی پسندیدہ زندگانی میں وہ ہوگا, کیونکہ جنت کے اندر انسان اپنے من پسند کی زندگی گزارے گا. وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ, اور جس کے اعمال کا پلڑا ہلکا پڑ جائے گا, کمزور ہو جائے گا, فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ, تو اس کا ٹھکانہ اللہ رب العالمین نے ہاویہ بنایا ہے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ, اور آپ کو کیا معلوم کہ وہ کیا ہے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ, آپ کو کیا معلوم کہ وہ کیا ہے. نَارٌ حَامِيَةٌ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ دہکتی ہوئی آگ ہے. ذرا سوچئے, ہم دنیا کی زندگی میں انگیٹھی اور چولہے کی جھلس کو برداشت نہیں کر پاتے, سہ نہیں پاتے, اس کے لیے مرہم پٹی کرتے ہیں, دوائیاں کھاتے ہیں, اتنی ہمیں جلن ہوتی ہے. رب ذوالجلال کی دہکتی ہوئی آگ, جہنم کی تیار کی ہوئی آگ, کیا ہم اس کا سامنا کر سکتے ہیں؟ ان آیت کریمہ میں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی, ان آیت کریمہ سے یہ بات معلوم ہوئی کہ قیامت کے دن نیکیوں کے پلڑے کا ہلکا ہونا یہ بہت ہی سنگین امر ہے, نہایت ہی نازک معاملہ ہے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں بستر پر سونے کے لیے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھتے تھے. دعا پڑھتے ہوئے آپ کہتے ہیں کہ بسم اللہ وضعت جنبی اللہم اغفر لی ذنبی واقص شیطانی وفک رحالی وثقل میزانی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں فرماتے وجعلنی فی الندی الاعلی, اے اللہ میں تیرے نام سے لیٹ گیا, بسم اللہ وضعت جنبی, میں تیرے نام سے سو گیا. اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ اللہم اغفر لی ذنبی, اے پاک پروردگار میرے گناہ کو بخش دے, معاف فرما دے. واقص شیطانی, اور میرے شیطان کو دھتکار دے, اسے دور کر دے, اس کا قابو جو مجھ پر ہے وہ ختم کر دے. واقص شیطانی وفک رحانی, اور مجھے گروی سے آزاد کر دے. گروی سے آزاد کرنے کا مطلب یہ کہ انسان کی زندگی میں جو قرض کا, گناہوں کا بوجھ اس کے اوپر ہوتا ہے اس سے مجھے رہا کر دے. وفک رحانی, اور وثقل میزانی, میرے میزان کو قیامت کے دن بھاری کر دے. یہ دعا کون کرتا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. وثقل میزان, اتنا نازک معاملہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر انسان اپنی زندگی میں عام طور پر جاتا ہے تو زندگی کا سب سے اہم معاملہ اس کو ستانے لگتا ہے, بے چین کرنے لگتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر جاتے تو میزان کے بھاری ہونے کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے تھے. وثقل میزانی, میرے میزان کو قیامت کے دن بھاری کر دے. فرماتے وجعلنی فی الندی الاعلی, اور مجھے نیک لوگوں کی مجلسوں میں, الملأ الاعلی, مجھے ملائکہ, انبیاء اور صلحاء کی جماعت میں شامل کر لے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی جو میزان کے بھاری کرنے کے تعلق سے تھی. اسی سے سمجھ جانا چاہیے کہ میزان کا معاملہ کتنا دردناک اور خوفناک ہوگا. اور اس سلسلے میں بعض باتیں ہیں, وہ یہ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے اعمال بتائے ہیں
جن سے ہم اپنے میزان کو بھاری کر سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہمیں اپنے اندر آخرت کا خوف پیدا کرنا ہوگا۔ انسان صرف یہ جان لے کہ میزان کو بھاری کرنا ہے، اس کے لیے عمل کرنا ہے، تو اس کا یہ جذبہ اس کے لیے کافی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے اندر فکر آخرت نہ پیدا کرے، آخرت کا خوف نہ پیدا کرے۔ آپ کو یہ معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو اس دنیا کی زندگی دی ہے یہ بہت ہی غنیمت ہے۔ اس دنیا کی زندگی کو ہمیں غنیمت جانتے ہوئے اس میں ہمیں اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ آج ہم جو کریں گے کل وہی عمل ہمیں قیامت کے دن کام آئے گا، کل وہی عمل ہمیں قیامت کے دن کام آئے گا۔ آپ کو معلوم ہے قرآن و حدیث سے یہ بات ثابت بھی ہے کہ قیامت کا دن جو ہے بڑا ہی سخت اور ہولناک اور خوفناک ہوگا۔ لوگوں کو نیکیوں کے لالے پڑ جائیں گے، نیکیوں کے لالے پڑ جائیں گے۔ لوگ اپنے عزیز رشتہ داروں سے ایسے بیگانے، بے پرواہ، بے نیاز ہو جائیں گے، ایسا معلوم ہوگا کہ دنیا کی زندگی میں ان سے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ اور کچھ لوگ نفسی کا ایسا علم ہوگا کہ انبیاء کرام کے پاس، بعض انبیاء کرام کے پاس اپنی شفاعت کے لیے جائیں گے، اپنی شفاعت کے لیے جائیں گے، لیکن اس دن انبیاء کرام بھی عذر کر دیں گے کہ آج ہم شفاعت نہیں کر سکتے۔ تو اس دن کے لیے خصوصی تیاری ہونی چاہیے، آخرت کا خوف پیدا ہونا چاہیے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی آیا اور بیٹھ گیا، ایک شخص آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر بیٹھ گیا، اور اس نے کہا کہ میرے غلام ہیں جو مجھ سے جھوٹ بولتے ہیں، خیانت کرتے ہیں، میری نافرمانی کرتے ہیں، اور میں بدلے میں انہیں برا بھلا کہتا ہوں اور انہیں سزا بھی دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کہا کہ میرا اور ان کا قیامت کے دن کیا حال ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے جھوٹ، تمہارے جو غلام ہیں ان کے جھوٹ، ان کی خیانت، ان کی نافرمانی کا تمہارے سزاؤں سے تقابل کیا جائے گا، مقابلہ کیا جائے گا، میزان پر دونوں کو رکھا جائے گا۔ اگر تمہاری سزا ان کے جرموں کے مطابق ہوئی، ان کے جرموں کے مطابق ہوئی، تو وہ اور تم برابر، نہ ان کا تم پر کوئی حق ہوگا اور نہ تمہارا ان پر کوئی حق ہوگا۔ اگر تمہاری سزا ان کے جرموں سے کم ہوئی تو یہ بات تمہارے لیے بہت ہی اچھی ہے، تمہاری فضیلت کی والی بات ہے یہ، اور اگر تمہاری سزا ان کے جرموں سے زیادہ ہوئی، ان کے جرموں سے زیادہ ہوئی، تو کل قیامت کے دن تم سے بدلہ لیا جائے گا۔ وہ شخص حدیث کے اندر آتا ہے کہ روتے ہوئے وہاں سے اٹھ کر چلا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مخاطب ہو کر فرمایا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ اس کے اوپر میزان کا ایسا خوف طاری ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حساب و کتاب اور پکڑ کا ایسا خوف طاری ہوا، ایسا لرزہ طاری ہوا۔ دیکھیے اس صحابی رسول نے اسی مجلس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ گواہ رہیں، آپ گواہ رہیں، میں اپنے ان غلاموں کو اپنی اور ان کی نجات کے لیے آج سے آزاد کر دیتا ہوں، اپنے ان غلاموں کو آزاد کر دیتا ہوں۔ میں قیامت کے دن اپنے میزان سے کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کرنا چاہتا۔ یہ صحابہ رسول کا خوف تھا، آخرت کے تعلق سے، میزان کے تعلق سے۔ یہ بات بالکل حق ہے، سچ ہے کہ قیامت کے دن میزان قائم ہوگا اور اس میں انسان کے ایمان، اس کے تقوی اور اس کے عمل کا وزن ہوگا۔ اور کتنے مومن ایسے ہوں گے، کتنے مومن ایسے ہوں گے جو بہت ہی دبلے پتلے، بہت ہی کمزور، نحیف، لیکن ان کے ایک بازو اور ایک ٹانگ کا وزن، ان کے ایک بازو اور ان کے ایک ٹانگ کا وزن میزان میں جب رکھا جائے گا تو احد پہاڑ سے زیادہ بھاری ہوگا، احد پہاڑ سے زیادہ بھاری ہوگا۔ اس سلسلے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جس میں ذکر ہے، بڑی مشہور روایت ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک لانے کا حکم دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں وہ مسواک توڑنے کے لیے پیلو کے درخت پر چڑھے، اور عبداللہ بن مسعود ایسے آدمی تھے جن کی پنڈلیاں بہت دبلی پتلی تھیں اور وہ اسے چھپائے رکھتے تھے۔ جب درخت پر چڑھے تو صحابہ کرام نے ان کی پنڈلیاں دیکھ لی، تو وہ ان کی پتلی پتلی پنڈلیوں پر ہنسنے لگے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کو ہنستے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ تم عبداللہ بن مسعود کی پتلی پتلی پنڈلیوں پر ہنس رہے ہو، تمہیں معلوم بھی ہے لرجل عبداللہ اثقل فی المیزان یوم القیامۃ من احد، عبداللہ کی ایک پنڈلی میزان میں جب رکھی جائے گی قیامت کے دن تو اس کا وزن احد پہاڑ سے زیادہ بھاری ہو۔ یہ مومن بندے کے بازو، ان کی پنڈلیوں کا حال ہوگا۔ اس کے برعکس کتنے ایسے بدبخت، بد نصیب اور بدقسمت آئیں گے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ ان کو میزان میں جب رکھا جائے گا تو ان کا کوئی وزن ہی نہیں ہوگا، کوئی وزن نہیں ہوگا، حالانکہ وہ بہت بڑے جسم اور قد و قامت والے ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ لیأتی الرجل العظیم السمین یوم القیامہ لا یزن عند اللہ جناح بعوضہ وقال اقرؤوا فلا نقیم لهم یوم القیامۃ وزنا۔ کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک بہت لحیم شحیم مستنڈا آدمی لایا جائے گا، ہٹا کٹا موٹا تر و تازہ، اسے جب میزان میں رکھا جائے گا، تولا جائے گا تو لا یزن عند اللہ جناح بعوضہ، اس کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا فرمان پڑھو، اقرؤوا اور غور کرو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فلا نقیم لهم یوم القیامۃ وزنا، ہم اس دن کافروں کے لیے میزان قائم ہی نہیں کریں گے۔ میرے اسلامی بھائیوں، آئیے ان اعمال کو دیکھ لیں، ان باتوں کو جان لیں جن سے ہم بروز قیامت اپنے میزان کو وزنی بنا سکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو میزان کو بھاری بنانے کا یا بھاری اس کو بننے کا سبب بن سکتی ہے وہ توحید ہے، عقیدہ توحید۔ توحید کا صدق دل سے اعتراف اور اقرار ہو، یہاں تک کہ بندہ اسی پر فوت ہو، اسی پر وفات پائے، اسی پر ثابت قدمی کے ساتھ اس کی موت آئے، توحید کے عقیدے پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر، تو یہ توحید، عقیدہ توحید، کلمہ توحید اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کے میزان کو بھاری کرنے کا سبب بن سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث جو حدیث بطاقہ کے نام سے مشہور ہے، بڑی لمبی چوڑی حدیث ہے، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مخلوقات کے سامنے میری امت کا ایک فرد اللہ رب العالمین چنے گا، میری امت کے ایک شخص کا انتخاب کرے گا اور اس کے 99 رجسٹر، اس کے اعمال کے 99 رجسٹر اللہ رب العالمین اس کے سامنے رکھ دے گا۔ ہر رجسٹر کا طول و عرض، ہر رجسٹر کی لمبائی اور چوڑائی انسان کے حد نظر تک ہوگی، انسان کے حد و نظر تک ہوگی۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے مخاطب ہو کر فرمائے گا کہ کیا تم بتاؤ تمہیں ان رجسٹروں کے اندر لکھی ہوئی کسی باتوں میں سے کسی بات پر اعتراض ہے، یا یہ بتاؤ کہ میرے کرامن کاتبین فرشتوں نے تم پر کوئی ظلم و زیادتی کی ہے؟ وہ بندہ کہے گا اے پاک پروردگار ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پھر اللہ رب العالمین اس سے مخاطب ہو کر فرمائے گا بتاؤ کیا تمہیں کوئی عذر تھا، کوئی عذر تھا تو وہ بھی بتاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ مخاطب ہو کر فرمائے گا کہ اے پاک پروردگار مجھے کوئی عذر نہیں تھا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین اس سے کہے گا ہمارے ہاں تمہاری ایک نیکی ہے، ہمارے ہاں تمہاری ایک نیکی ہے اور آج تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا، آج تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد اس کے اعمال سے ایک بطاقہ نکالا جائے گا، اس کے رجسٹر سے ایک کاغذ کا پرزہ نکالا جائے گا، اس میں اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ یہ کلمہ درج ہوگا، یہ کلمہ درج ہوگا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین کہے گا کہ جب تمہارے اعمال جب میزان پر تولے جائیں گے تو تم اس وقت وہاں موجود رہنا۔ وہ اللہ رب العالمین سے مخاطب ہو کر کہے گا اے پاک پروردگار ان اتنے سارے رجسٹروں کے مقابلے میں، اتنے لمبے چوڑے رجسٹروں اور دفتروں کے مقابلے میں اس کاغذ کے پرزے کی کیا وقعت ہے، کیا حیثیت ہے، یہ ہمیں کیا نجات دلائے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس سے مخاطب ہو کر فرمائے گا کہ آج تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے تمام رجسٹروں کو میزان کے ایک پلڑے میں رکھا جائے گا اور
اس بطاقہ کو، اس کاغذ کے پرزے کو میزان کے دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے جو رجسٹر ہیں، فطاشت السجلات وثقلت البطاقہ فلا يثقل مع اسم اللہ شیء، اس کے رجسٹر کا وزن ہلکا ہوگا، جتنے رجسٹر اعمال کے ہوں گے اس کے اعمال کے رجسٹر کا وزن ہلکا ہوگا، اور اس بطاقہ، اس کاغذ کے پرزے کا جو ہے وزن اس دن بھاری ہو جائے گا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے کوئی شے وزنی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے کوئی چیز بھاری نہیں، سب سے بھاری اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے، فلا یثقل مع اسم اللہ شیء۔ تو عقیدہ توحید، اس کا پاس و لحاظ رکھنا ضروری ہے، یہاں تک کہ اس پر موت ہو تو یہ عمل ہمارے میزان کے وزنی بننے کا سبب بن سکتا ہے۔ دوسری چیز تسبیح و تحمید، تہلیل و تکبیر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی اور بڑائی، اس کی حمد و ثنا۔ آج ہم مسلمانوں کی زندگی میں اس کا فقدان، ہم دنیا کی زندگیوں میں ایسا مصروف ہیں، اور سائنس اور ٹیکنالوجی نے ہمیں ایسا گھیر لیا ہے کہ آج ہمیں اپنے مصروفیات سے فرصت ہی نہیں ملتی، اپنی مشغولیات سے فرصت ہی نہیں ملتی، یا تو ہم موبائل پر اپنے وقت نکالتے ہیں یا پھر اپنے کاروبار میں اپنا سارا وقت نکال دیتے ہیں۔ ذکر و اذکار یہ ایک مومن کی سب سے قیمتی دولت ہے، سب سے قیمتی دولت ہے۔ تسبیح و تحمید، تہلیل و تکبیر کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلمتان حبیبتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ دو کلمے بہت ہی پیارے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو، ظاہر سی بات ہے جو کلمے اللہ کو پیارے ہیں وہ مومن کو بھی پیارے ہونے چاہیے۔ کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے ہیں جو رحمان کو بہت ہی محبوب ہیں، خفیفتان علی اللسان، آپ کا وہ وقت نہیں لیں گے، آپ کی وہ بہت زیادہ انرجی نہیں لیں گے، خفیفتان علی اللسان، بہت ہی زبان پر ہلکے ہیں، بہت ہلکے، ثقیلتان فی المیزان، لیکن ان کا میزان میں بڑا وزن ہے، بڑے بھاری ہوں گے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ دو کلمے۔ اسی طرح حضرت جویریہ کی ایک حدیث ہے، ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، لمبی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان کو دیکھا نماز فجر کے وقت جا رہے تھے کہ وہ مصلی پر بیٹھی ہوئی ذکر و اذکار میں مشغول تھی، واپس جب آئے چاشت کا وقت ہو چکا تھا، اس وقت تک وہ ذکر و اذکار میں مشغول تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جویریہ سے پوچھا کہ ابھی تک تم بدستور جس حالت میں تمہیں ابتدائے دن میں چھوڑ گیا تھا اسی حالت میں بیٹھی ہوئی ہو اور ذکر و اذکار میں مشغول ہو؟ تو جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا، ہاں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے جانے کے بعد میں نے 4 کلمے پڑھے، جو 4 کلمے میں نے 3 مرتبہ پڑھے تمہارے اب تک کے اذکار پر بہت بھاری ہیں، بہت بھاری ہیں۔ تم فجر کے وقت سے چاشت کے وقت تک ذکر و اذکار میں مشغول ہو، میں نے تمہارے جانے کے بعد صرف 4 کلمے پڑھے اور 3 مرتبہ پڑھے، اور تمہارے اب تک کے یہ ان اذکار پر بہت بھاری ہیں اگر میزان میں ان کا وزن کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، یہ 4 کلمے گھنٹوں کی عبادت پر بھاری، گھنٹوں کے اذکار پر بھاری، اس کا اہتمام ہونا چاہیے، اس سے ہمارے میزان کو وزنی بننے میں مدد مل سکتی ہے۔ تیسرا طریقہ جو میزان کو بھاری کرنے کا ہے وہ فرض نماز کے بعد پابندی کے ساتھ اذکار کا اہتمام، مسنون اذکار آپ جانتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ خاص طور پر تمام اذکار پر فوقیت رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اذکار کے بارے میں فرمایا سبحان اللہ والحمدللہ واللہ اکبر کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھ لے، ہر فرض نماز کے بعد ان 3 کلمات کو 10 مرتبہ پڑھ لے، 10 مرتبہ پڑھ لے تو وہ شخص جنتی ہے، اور اس کا یہ عمل اس کے لیے میزان میں وزنی بننے کا سبب بن سکتا ہے۔ خصلتان او خلتان لا يحافظ عليهما عبد مسلم الا دخل الجنہ هما يسير ومن يعمل بهما قليل، 2 خصلتیں، 2 صفتیں، 2 عادتیں
کہ ایسی ہیں کہ اگر بندہ پابندی کے ساتھ ان پر برابر بدستور قائم رہے تو بہت کم ہے اس پر عمل کرنے والے لوگ۔ ان تینوں کلمات کا فرض نماز کے بعد ہم 10 مرتبہ ذکر کریں۔ اس طرح اگر ہم 5 وقتہ نماز میں پڑھیں گے تو اپنی زبان سے ایک دن میں، دن و رات میں 150 مرتبہ، اور یہ دستور ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ ہر نیکی کا اللہ رب العالمین 10 گنا اجر دیتا ہے۔ اس طرح یہ میزان میں 1500 یعنی 1500 بار درج کیے جائیں گے، 1500 بار ہوں گے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ بستر پر سونے کے لیے آئے تو وہ 34 مرتبہ اللہ اکبر، اس سے دن بھر کی ساری تھکان نکل جائے گی، ساری مصیبتوں کو وہ بھول جائے گا، ساری تکلیفیں وہ بھول جائے گا۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کے دل کو ایک راحت، اس کے قلب کو اطمینان حاصل ہوگا۔ 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھے، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھے، 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھے، یہ کل ملا کر 100 بار ہوئے، اور یہ میزان میں 1000 بار درج ہوں گے، 1000 بار ہوں گے کل میزان میں، ایک دن میں اگر بندہ پڑھتا ہے تو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے فرمایا کہ یہ تو بہت آسان ہے، تو اس کے کرنے والے اتنے کم کیوں ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی سونے کے لیے اپنے بستر پر آئے گا تو شیطان اس کے نیند میں آئے گا اور ان کلمات کے ادا کرنے سے پہلے ہی اسے سلا دے گا، ان کلمات کے ادا کرنے سے پہلے ہی اسے سلا دے گا۔ اسی طرح نماز میں شیطان نماز پڑھنے والے کے نماز میں آئے گا، نماز کی حالت میں اسے اس کی ضرورت یاد دلا دے گا، اس کی ایسی کوئی ضرورت یاد دلا دے گا کہ پوری نماز اسی میں مشغول رہے گا، اور نماز پڑھنے کے بعد وہ ان کلمات کا اعادہ کیے، ان کلمات کو ادا کیے بغیر وہ وہاں سے چلتا بنے گا، مسجد سے نکل جائے گا، نماز میں اس کی ایسی ضرورت یاد دلائے گا کہ ان کلمات کا وہ ورد ہی نہیں کر پائے گا۔ اس طرح ان کلمات کا اہتمام کرنے والے لوگ بہت کم ہوں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا۔ تو فرض نماز کے بعد ان کلمات کا خصوصی طور پر اہتمام ہونا چاہیے۔ چوتھی چیز اخلاق حسنہ۔ اخلاق حسنہ یہ مومنانہ اوصاف میں سے سب سے اہم وصف ہے، سب سے اہم بڑا وصف ہے جو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں مومنوں کے اوصاف بیان فرمائے ہیں، اور اس کے بغیر کسی مومن کے ایمان کی تکمیل ہی نہیں ہو سکتی۔ کسی مومن کے ایمان اپنے کمال کو پہنچ ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کے اندر اخلاق حسنہ نہ ہو۔ اسی اخلاق حسنہ کی تعلیم اور اس کی تکمیل کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے تھے۔ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے، تعلیم کے لیے بھیجا گیا ہوں دنیا کی زندگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا ما من شیء یوضع فی المیزان اثقل، کہ قیامت کے دن اثقل من حسن الخلق، اللہ رب العالمین کے ہاں قیامت کے دن میزان میں بندے کا حسن اخلاق رکھا جائے گا، اور حسن اخلاق سے زیادہ کوئی چیز اس دن بھاری ہوئے گی نہیں، حسن اخلاق سے زیادہ وزنی چیز میزان میں کوئی نہیں ہوگی، اس سے زیادہ بھاری کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ جو مسلمان اپنے ایک دور میں حسن اخلاق کی وجہ سے مشہور تھا اور اسلام کی تبلیغ اور نشر و اشاعت میں حسن اخلاق کا کردار تھا، آج وہی مسلمان اپنی بدخلقی کی وجہ سے دنیا والوں کے سامنے معروف و مشہور ہے۔ ہم کاروبار کرتے ہیں تو بدخلقی، لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں تو بدخلقی، مخاطب کرتے ہیں تو بدخلقی سے، بدخلقی ہمارے رگ و ریشے میں کوٹ کوٹ کر بھر گئی ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک اس عورت کا تذکرہ کیا گیا آپ کے سامنے کہ جو بہت ہی اپنی نماز، روزے اور صدقات کی وجہ سے مشہور تھی لوگوں کے درمیان۔ آپ نے فرمایا کہ ہی فی النار، جاؤ اس عورت کو جہنم کی وعید سنا دو۔ اپنے نماز، اپنے روزے، اپنے صدقات کی وجہ سے بڑی مشہور تھی کہ بہت نماز پڑھنے والی، بہت روزہ رکھنے والی، بڑے صدقات کا اہتمام کرنے والی۔ آپ نے فرمایا کہ لوگوں نے کہا کہ وہ اپنی زبان سے لوگوں کو تکلیف پہنچاتی ہے، اپنے پڑوسی کو ستاتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہی فی النار، جاؤ اس کو جہنم کی وعید سنا دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا بہت ہی کم کیا کرتے تھے۔ آپ احادیث کا ذخیرہ اٹھا کر دیکھ لیں، اکثر و بیشتر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی خوشخبری سناتے یا اس کی ہدایت کے لیے دعا کیا کرتے تھے، لیکن اس عورت کی بدخلقی پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جہنم کی وعید سنا دی کہ جاؤ اس کے نماز، روزے اور صدقات کے اہتمام کے باوجود اس کی بدخلقی کی بنیاد پر آپ نے فرمایا کہ جاؤ اس کو جہنم کی وعید سنا دو۔ اور دوسری عورت کا تذکرہ کیا گیا جو اپنی نماز کی وجہ سے بہت مشہور نہیں تھی، جس کے پاس اتنے مال نہیں تھے کہ بہت زیادہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر سکتی، بہت معمولی صدقہ کرتی تھی، فرض نماز کی پابندی اس کی زندگی میں تھی، لیکن وہ اپنی زبان کی حفاظت کرتی تھی، حسن اخلاق کے وصف سے وہ متصف تھی،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اس عورت کی بدخلقی سے اس کے ارد گرد جو لوگ رہ رہے ہیں، اس کے پڑوسی اس سے محفوظ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑی بااخلاق عورت ہے، آپ نے فرمایا کہ یہ فی الجنہ، جاؤ اس کو جنت کی خوشخبری سنا دو۔ اسی لیے آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن میزان میں سب سے وزنی چیز حسن اخلاق ہوگی بندے کی، حسن اخلاق، حسن گفتار، حسن رفتار، اور آدمی اچھے انداز میں گفتگو کرے، اچھے انداز میں مخاطب ہو، اچھے اخلاق کا حامل ہو، اچھے معاملات والا بنے۔ یہ تمام چیزیں حسن اخلاق کا تقاضا کرتی ہیں۔ جب قیامت کے دن رکھی جائے گی بندے کے وزن میں، اس سے بھاری کوئی چیز ہوگی نہیں۔ وَإِنَّ صَاحِبَ حُسْنِ الْخُلُقِ لَيَبْلُغُ بِهِ دَرَجَةَ صَاحِبِ الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بڑی بات کہہ دی کہ قیامت کے دن ایک آدمی اپنے حسن اخلاق کی بنیاد پر، ایک آدمی اپنے حسن اخلاق کی بنیاد پر صوم و صلاۃ کے پابند، نماز روزے کا پکے آدمی کے درجے کو پہنچ جائے گا۔ جو نماز روزے کا بہت پابند ہوگا اس کے درجے کو پہنچ جائے گا اپنے حسن اخلاق کی بنیاد پر۔ یہ حسن اخلاق کا مقام ہے۔ اگر حسن اخلاق کی ہمارے اندر خوبی ہے تو یہ ہمارے انشاءاللہ قیامت کے دن ہمارے میزان کو وزنی کرنے کا یہ سبب بن سکتا ہے۔ پانچویں چیز جو علماء نے بتائی ہے وہ اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے اعلاء کلمت اللہ کے ارادے سے گھوڑے کو تیار رکھنا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَبِالرِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِ۔ اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے دعوت و تبلیغ ہو، اللہ کے راہ میں دین کی سربلندی کے لیے بندہ نکلے اور ہمیشہ اپنے گھوڑے کو تیار رکھے، اپنے گھوڑے کو تیار رکھے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ فَإِنَّ شِبْعَهُ وَرَوْعَهُ وَرِيَّهُ وَبَوْلَهُ فی میزانہ یوم القیامہ۔ قیامت کے دن اس گھوڑے پر آپ جو خرچ کریں گے، غلہ دانہ اناج جو اس کو کھلائیں گے، اس کا کھانا بھی، اس کا پینا بھی، یہاں تک کہ اس کا پیشاب اور پاخانہ بھی تمہارے میزان میں رکھ کر تولا جائے گا، نیکی کی شکل میں، اللہ کی بارگاہ میں۔ یہ قدر ہوگی اگر آپ اس گھوڑے کو پالتے ہیں۔ گھوڑے کے پالنے میں برکت ہے، اسی طرح حدیث کے اندر آتا ہے کہ بکری کے پالنے میں برکت ہے۔ تو یہ چیز میزان کو وزنی کرنے کا سبب بن سکتی ہے۔ چھٹی چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اولاد کی وفات پر صبر و احتساب۔ کسی کا نوجوان بیٹا ہے اور اکیلا ہے، دنیا کی زندگی میں ساری امیدیں اسی سے وابستہ ہیں اور وہ اس کے تعلق سے طرح طرح کے خواب دیکھ رہا ہے۔ بڑا بیٹا ہوگا، بیٹا بڑا ہوگا، ہمارا سہارا بنے گا، بڑھاپے میں ہمارا سہارا بنے گا، ہماری مدد کرے گا، ہمارے کام میں ہاتھ بٹائے گا، ہمارے بعد ہمارا وارث و جانشین ہوگا۔ اور کس کی یہ امید اور کس کا یہ خواب نہیں ہوتا؟ کون دنیا میں ایسا باپ؟ انبیاء کرام نے اپنا وارث طلب کیا، وَذَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ۔ زکریا علیہ الصلوۃ والتسلیم بڑھاپے تک اللہ رب العالمین سے امید لگائے رہے اور وارث اللہ رب العالمین سے وارث طلب کرتے رہے، وارث کی مانگنے کی دعا کرتے رہے۔ اگر یہ نوجوان بیٹا اللہ رب العالمین، کسی کے ساتھ ایسا نہ ہو، ہم دعا کرتے ہیں، لیکن اگر اللہ رب العالمین کی تقدیر کسی پر اللہ رب العالمین کا حکم فیصلہ کسی پر غالب آ گیا، اس کی تقدیر اس پر کسی پر غالب آ گئی، تو پھر ہم سوائے صبر و احتساب کے کچھ نہیں کر سکتے۔ سوائے صبر و احتساب کے ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ اور جو صبر و احتساب والا بندہ ہے، جس کے اندر یہ خصوصیت اور خوبی ہوگی، تو ایسے لوگوں پر اللہ کی رحمتوں کی بوچھار ہوتی ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخل لخمس ما اثقلہن فی المیزان۔ واہ واہ، کیا بات ہے 5 چیزوں کی، کیا بات ہے 5 چیزوں کی۔ صحابہ کرام نے فرمایا کہ آپ کون سی 5 باتوں کا تذکرہ کر رہے ہیں؟ وہ 5 بات کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ۔ سب سے پہلے کلمہ توحید، عقیدہ توحید کا اقرار، اسے اپنے دل و جان میں بسا لینا، اس پر اپنی زندگی کو بالکل جو ہے جما لینا اور اسی کے مطابق اپنی زندگی کو بنا لینا۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ والولد الصالح یتوفى فیحتسبہ والدہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 4 کلمات اور وہ نیک بیٹا جو فوت ہو جائے، والولد الصالح یتوفى، اپنے جوانی میں فوت ہو جائے، یتوفى، اور اس کے فوت ہونے پر فیحتسبہ والدہ، اس کے والدین صبر و احتساب کا یعنی ثواب کی نیت سے صابر ہو جائیں، اللہ رب العالمین کے فیصلے پر
وہ صبر کرنے والے ہو جائیں، اپنے نفس پر اپنے نفس پر قابو پا لے اور کسی قسم کا جزا فضا نہ کریں، اللہ رب العالمین سے وہ امیدیں وابستہ کریں۔ یہ صبر و احتساب کا عمل قیامت کے دن اس کے میزان کو وزنی کرنے کا سبب بن سکتا ہے۔ اور ایک اور چیز، ایک اور عمل جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے مسلمان میت بھائی کے جنازے میں شرکت، ان کی تدفین میں شرکت۔ کوئی مسلمان بھائی اگر وہ صحیح عقیدے کا اور صحیح منہج کا حامل ہے، صحیح عقیدے اور صحیح منہج کا، تو اس کی نماز جنازہ میں شرکت کرنی چاہیے۔ اگر معلوم ہو جائے اور وہاں تک ہماری پہنچ ہو سکے تو ہم اس کے نماز جنازہ میں شرکت کریں۔ کوئی صحیح منہج کا، صحیح عقیدے کے مسلمان کے بارے میں، اس کی وفات کے بارے میں خبر مل جائے تو ایک تو اخلاقی فریضہ ہے، دینی بھی فریضہ ہے، اور ثواب کا بھی باعث ہے، میزان کو وزنی کرنے کا بھی باعث ہے۔ کوئی صحیح عقیدے اور صحیح منہج کا حامل انسان اس دنیا سے گزر جائے، اس کے نماز جنازہ میں اور اس کی تدفین میں شرکت کرنا یہ بڑی فضیلت کا باعث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے جنازے میں شرکت کرتا ہے اور اس کی نماز جنازہ بھی پڑھتا ہے اور اس کی تدفین میں بھی شریک رہتا ہے تو اس کے لیے دو قیرات، اور جو صرف اور صرف نماز جنازہ پر ہی اکتفا کرتا ہے، نماز جنازہ پر ہی اکتفا کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے ایک قیرات۔ اور آپ نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ ایک قیرات اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جو صرف اس کو نماز پڑھنے کی بنیاد پر ملتا ہے، احد قیامت کے دن احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہوگا اس کے میزان میں۔ ایک قیرات اگر صرف آپ نماز جنازہ پڑھنے پر اتفاق کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہیں الہ العالمین ہم مسلمانوں کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، خصوصاً ان اعمال کی جو روز قیامت ہمیں قیامت کی شرمندگی سے بچنے، میزان کو وزنی کرنے کا باعث، تیری رضا اور جنت میں داخلے کا سبب بنے۔ الہ العالمین اس روئے زمین پر جو کلمہ گو جہاں کہیں بھی موجود ہیں، الہ العالمین تو ان کی جان و مال، عزت و آبرو کا محافظ بن جا۔ یا رب العالمین امت مسلمہ کو عزت و سربلندی عطا فرما، جب تک ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھ، اپنا مطیع فرما بردار اور اپنے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا محب بنا کر زندہ رکھ۔ جب ہمارا خاتمہ ہو کلمۃ التوحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ہو۔ اقول قولی هذا فاستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله۔